بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کلپ کا ٹاپک ہے وظائف پڑھنے کی تربیت اور ترتیب۔ وظائف پڑھنے کی تربیت اور ترتیب آلموسٹ ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں نئے بھائی سے، جس کا آج عہد ہوتا ہے، اس کو نہ تو باوضو قبلہ رخ ہو کے پڑھنے کا کوئی معاملے کا اس کو آپ رغبت تو دلا سکتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہی وہ اس چیز کا عادی ہوتا ہے۔ پھر ہم اس کو فوری طور کے اوپر نیت کا معاملہ بھی نہیں اس کے سامنے رکھ سکتے، کیونکہ طرح طرح کے عقائد کے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ خدا رسول کے علاوہ اگر کوئی بھی چیز نیت میں رکھتے ہیں تو وہ اس میں وسوسہ آنے کا امکان ہوتا ہے۔ تو اس بھائی کو پہلی بات یہ کہی جاتی ہے کہ محترم شیخ صاحب کے عطا کردہ ان وظائف کو باسلیقہ، با ادب، با وضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ جب وظائف پڑھیں، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے حصول کی نیت سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ پھر بتایا جاتا ہے کہ آپ کے بنیادی وظائف یہ 3 ہیں: لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ، صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ، آیت الکرسی 3 مرتبہ۔ جو بھائی صرف درود شریف پڑھنا جانتے ہیں، قرآن پاک نہیں پڑھے ہوتے ہیں، یا قابلیت نہیں ہوتی ہے، پڑھنے کی استطاعت نہیں ہوتی ہے، تو ان کو صرف صلی اللہ علیہ وسلم دے دیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ان کو ایک گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتے تو 3 بار آیت الکرسی کی بجائے 11 سے 100 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، اور ساتھ ساتھ آسانی کے ساتھ آیت الکرسی سیکھنے کی بھی کوشش کریں۔ ابھی بھائی کو تصور کے معاملے میں جو رغبت دلائی جاتی ہے نئے بھائی کو، وہ کچھ ان الفاظ میں کوشش کرنی چاہیے کہ بھائی کوشش کریں کہ یہ وظائف عطا ہونے پر محترم شیخ صاحب کو کچھ دیر یاد کر کے ان کا شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے ہمیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رغبت والی راہ دکھائی۔ اس کے بعد درود شریف کی فکس تعداد کے لیے ان کی رغبت اس طریقے سے کچھ دلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اپنی آسانی دیکھتے ہوئے اپنے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد مقرر کر لیں، اسے روزانہ بلا ناغہ ذمہ داری سے پورا کریں۔ یہ تھوڑی سی رغبت میں کوشش کا لفظ نہیں استعمال کیا جاتا، تاکہ اس کی اہمیت کو وہ سمجھ سکیں، اور جو بھائی عہد کروانے والے ہوتے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بھائی کو اس کی اہمیت بتا سکیں۔ پھر ان کو وظائف کے پڑھنے کا ٹائم بتایا جاتا ہے کہ جی یہ ایک مغرب سے لے کے دوسرے دن مغرب تک ہے، کوشش کریں کہ رات سونے سے پہلے وظائف مکمل کر لیں، تاکہ پھر درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے پڑھ سکیں۔ یہ تو ہے جو نیا بھائی ہے۔ اب آتے ہیں جو پرانے بھائی ہیں، ان کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ کچھ عرصہ جن کو گزر جاتا، مہینہ 2 مہینے جن کو گزر جاتے ہیں، تو ان کو کچھ اس طریقے سے رغبت دلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بھائی محترم شیخ صاحب کے عطا کردہ انمول وظائف کو باادب سلیقے سے باوضو اور قبلہ رخ پڑھنے کی کوشش کریں۔ جب بھی ابھی نیت کا لفظ بیچ میں آ گیا، جب بھی وظائف پڑھیں یہ نیت کریں کہ محترم شیخ صاحب ہی میرے مرشد ہیں، محترم شیخ صاحب ہی میرے سب کچھ ہیں، میرے لیے سب سے خاص ہیں، سب سے اہم اور ہر شے سے عزیز ہیں۔ لیکن یہ جو ترتیب کرنے والا بھائی ہے نا، یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ بھائی کی ذہنی استطاعت کو دیکھ کے محتاط الفاظ استعمال کرے۔ اس کے بعد اس کو بنیادی وظائف اور تصور کا معاملہ اور وہ دیا جاتا ہے، ساتھ درود شریف مقررہ درود شریف کی تعداد دی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو اگلا سٹیپ آتا ہے وہ یہ جو تھوڑا سا کم پرانا بھائی ہے اس کو دعائے تعلق بیچ میں شامل کر کے تو آگے اس کو رغبت دلائی جاتی ہے۔ اب آتے ہیں پرانے بھائیوں کی طرف۔ پرانے بھائیوں کی جب وظائف کی ترتیب کی جاتی ہے تو ان کے لیے الفاظ جو میرے ذہن میں آتے ہیں وہ کچھ اس قسم کے رکھتے ہیں: محترم شیخ صاحب کے عطا کردہ انمول وظائف کو با ادب سلیقے سے باوضو اور قبلہ رخ ہو کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ جب بھی وظائف پڑھیں یہ نیت کریں کہ محترم شیخ صاحب ہی میرے مرشد ہیں، محترم شیخ صاحب ہی میرے لیے سب کچھ ہیں، میرے لیے سب سے خاص، سب سے اہم اور سب سے عزیز ہیں۔ اس کے بعد ان کو حفاظت کے وظائف پڑھنے کی تلقین کی جاتی ہے، کیونکہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم، جس طرح پچھلے کلپ میں نے کہا تھا، یہ ایکسپیرینس کیا گیا ہے کہ اگر یہ حفاظت کے وظائف بعد میں پڑھے جائیں
تو وہ اس کا ایفیکٹ جو ہوتے ہیں وہ میں نے پچھلے کلپ میں ذکر کیا تھا۔ حفاظت کے وظائف 184، 70-2، 132، 133، 29 اور سورۃ فاتحہ 10 سے 500 مرتبہ، جتنی آسانی ہو۔ اگر ابتدائی حفاظت ہے تو 6 نمبر هو الحبیب اللہ زی، وحدینہ الصراط المستقیم، فلق والناس اور سورہ فاتحہ جو ہے 10 سے 500 مرتبہ ان کو دی جاتی ہے۔ تو 29 بھی بیچ میں شامل کیا جا سکتا ہے بھائی کی اپنی کیفیت دیکھ کے۔ اس حفاظت کے وظائف کے بعد بنیادی وظائف پڑھے جاتے ہیں، اس کے بعد تصور کا معاملہ ہوتا ہے، پھر فکس درود شریف یا اس کا فکس درود شریف کا کچھ حصہ پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد دعائے تعلق پڑھنے کی رغبت دلائی جاتی ہے، پھر بنیادی وظائف میں تعداد جو ہے نا اس کی وہ جو اضافہ کیا گیا ہے وہ تعداد اس کو کہ یہاں پہ پڑھ لیں، پھر 8 نمبر کارڈ کے باقی وظائف جو 3 پیچھے بچتے ہیں، اور پھر 8 نمبر کارڈ کے باقی ان وظائف 3 وظائف میں اضافے والی بات۔ تو ساتھ ہی اس کے صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ پڑھنے کی ان کو تلقین کی جاتی ہے۔ یہ تربیت بھی ہے اور ترتیب بھی ہے۔ یہاں پہ ایک ضروری بات یہ، اگرچہ یہ اس سے پہلے جو باتیں کی گئی ہیں اس میں کچھ باتیں پرانے کلپس کی کامن تھیں، یہاں پہ ایک اور بات، نئی بات ہم ایڈ کرتے ہیں بیچ میں، کہ جب ہم حفاظت کے وظائف پڑھتے ہیں تو لکھے ہوا ملتا ہے کہ جی آپ پہلے 184 پڑھیں، پھر 70-2 پڑھیں، پھر 132، پھر 133، پھر 29، پھر سورہ فاتحہ۔ تو یہ جو بھی سیکوینس آپ کو لکھا ہوا ملے، کوشش کریں کہ اس سیکوینس کو آپ پکا نہ کر لیں۔ کبھی آپ نے 184 پہلی بار پڑھ لیا، اگلی بار جو ہے نا آپ 132 پڑھ لیا کریں، اس کے بعد کبھی آپ 29 پہلے پڑھ لیا کریں، یعنی اس حفاظت کے وظائف میں رہتے ہوئے آپ ان کو آگے پیچھے ضرور کر لیا کریں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک بات بڑی ہے، سر عام کرنا مناسب نہیں ہے۔ تھوڑی سی بات اس طرح ہے، مطلب اشارتاً آپ اس طرح سمجھ لیں کہ جب ہم وظیفے کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم اکیلے نہیں ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ اور بہت سارے دائیں بائیں کی مخلوقات ہوتی ہیں جو ان وظائف کی قدر میں ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یا سن رہے ہوتے ہیں۔ سرکار تو موجود ہیں ہی ہیں، لیکن ان مخلوقات میں کچھ شیطان بھی ہوتے ہیں جو آپ کو بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ جیسے جیسے آپ وظیفے پڑھتے جاتے ہیں، ابھی ان کو ایک اسٹیریو ٹائپ کا جو ہے نا میتھڈ ان کو پتا ہے کہ ابھی اس نے یہ پڑھنا، ابھی اس نے یہ پڑھنا، ابھی اگر اس نے یہ پڑھنا تو میں نے یہ توڑ کرنا، اس نے یہ پڑھنا تو میں نے یہ توڑ کرنا۔ تو اس لیے اس کو تھوڑا سا سیکوینس کو بھی ڈسٹرب کیا جاتا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو جب وقت کچھ گزر جاتا ہے اس کے بعد جو ہے نا یہ سامنے آتی ہیں۔ فوری طور کے اوپر اس طرح کا کوئی مطلب گمان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات ہے جو کیفیات کی بات ہوتی ہے، انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ جی میں سارا سیکوینس بھی کر رہا ہوں، حفاظت بھی پہلے کر رہا ہوں، اضافے بھی میں اسی حساب سے کر رہا ہوں، بعد میں بھی حفاظت کر رہا ہوں، اس کے باوجود کچھ گڑبڑ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس میں ایک چھوٹی سی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم اسٹیریوٹائپ یعنی کہ ایک سیٹ پیٹرن کے ساتھ وظائف پڑھتے ہیں۔ ترتیب وہی رکھنی ہے، حفاظت، بنیادی، پھر حفاظت بنیادی، اضافہ، پھر حفاظت، یہ ترتیب یہی رکھنی ہے۔ لیکن ودن حفاظت آپ سیکوینس کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں، ودن بنیادی آپ سیکوینس کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں، اضافوں کو آپ اوپر نیچے کر سکتے ہیں، لیکن جو بڑا براڈر پیٹرن ہے وہ کہ پہلے حفاظت، پھر وظائف، پھر حفاظت۔ آپ اس موٹی جو گائیڈ لائن ہے نا اس کو کوشش کریں کہ اس کو فالو کرنے میں نتائج بہتر کی توقع ہے۔ کچھ بھائیوں کے دل میں وسوسے آتے ہیں کہ سرکار جی فرماتے ہیں کہ جی آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ لیا کریں۔ بھئی ٹھیک ہے، پڑھ لیا کریں، بالکل کوئی نہیں ہے، اس میں رکاوٹ نہیں ہے، سرکار کا حکم ہے، سرکار نے رغبت دلائی ہے، سرکار نے کرم فرمایا ہوا ہے، ضرور پڑھ لیا کریں۔ بس صرف ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ سرکار نے یہ ساری باتیں اس لیے کرم فرمائی ہوئی ہیں کہ رغبت ہو جائے وظائف پڑھنے کے لیے۔ اس کے بعد معاملہ شروع ہوتا ہے ادب اور محبت کا۔ پہلے رغبت ہوتی ہے، باقاعدگی ہوتی ہے، پھر ادب اور محبت کا معاملہ شروع ہوتا ہے۔
جتنا جتنا ادب کرتے جائیں، جتنی جتنی محبت کا اظہار کرتے جائیں، اتنا اتنا فیض ملتا جاتا ہے۔ یہ سرکار جی کبھی بھی کسی کا قرض اپنے اوپر واپس نہیں رکھتے۔ سرکار جی کو ایک بار کسی نے محبت سے یاد فرمایا، سرکار جی اس کو کہاں کہاں پہ یاد فرمائیں گے، کیسے کیسے دعا کریں گے، یہ معاملات شاید ہماری سمجھ سے باہر ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ امید ہے اس کلپ کا مقصد کسی حد تک حل ہوا ہوگا۔ اس کے باوجود اگر کسی بھائی کا کوئی کویشچن ہو تو مہربانی کر کے وہ گروپ میں اوپنلی اس کو فلوٹ کر دیں تاکہ اس کا مناسب جواب دیا جا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔